دعوت خطاب بلا تاخیر خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، استاد العلماء، متکلم اسلام، پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد مختار علی الحیدری صاحب، خطیب اعظم لاہور، مائک ان کے حوالے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والقدرۃ والثناء خالق الارض والسماء، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ورسولنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المرتضى واصحابہ المجتبى ارباب الصدق والصفاء والوفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنا ایک مرتبہ بلند آواز سے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تز کو احتشام کے لائق بالخصوص میزبان مکرم حضرت قبلہ قاری محمد یاسر جمال چشتی صاحب زید شرفکم، معزز محترم اور نہایت محتشم علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، ثنا خانان مصطفیٰ، اور آج کی اس بزم سعید میں موجود جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ رشتہ عقیدت، محبت، الفت، عشق اور وفا رکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کی اس عظیم الشان، ایمان افروز اور روح پرور تقریب سعید محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم میں حاضر ہیں۔ جن ہمارے دوستوں نے، احباب نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے اس کا اہتمام کیا، ان سب کو میں ناچیز صمیم قلب سے اور دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک، تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولا تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ پاک پروردگار اسے قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ جتنے بھی بزرگ، جوان، بچے اس میں شریک ہیں، مولا تعالیٰ سب کو آتے ہوئے، جاتے ہوئے، ہر قدم پر اور یہاں بیٹھتے ہوئے ہر سانس پر کروڑوں نیکیاں عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف اپنی بہاروں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ اور شانوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ یہ پاک مہینہ جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان کے ہاں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ حضور کے عاشق، کونین کے تاجدار کی آمد کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور کی ولادت باسعادت کے چرچے ہوتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کا چار دانگ عالم حضور کے متوالے جشن مناتے ہیں۔ یہ آج کی ہماری تقریب، محفل، اہتمام اور انتظام بھی اسی سلسلہ میں ہے، اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس وقت، یہ
ایسا نہیں ہے کہ آج فروخ آباد سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی کوئی افتتاحی تقریب ہو رہی ہے اور اس مشن کا کوئی ابتدائی یہ پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ پاک عمل ہے جس کو رب تعالیٰ کے قرآن نے ایڈریس فرمایا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، صحابہ سے، اہل بیت سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 1400 سال میں حضور کی ساری امت ہر صدی کے، ہر سال کے، ہر مہینے کے، ہر دن میں اپنے آقا کا میلاد کرتی آئی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ ہم کافی لیٹ ہو گئے، آپ سے معذرت بھی ہے، اس لیے براہ راست چند باتیں کرتے ہیں اور جلد انشاءاللہ سمیٹتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں تقریباً 30 کتابیں ہیں عربی زبان میں جو سرکار کے میلاد پر لکھی گئی ہیں، 30 کتابیں۔ اور یہ ہمارے پاس کتاب ہے البلبل الشادی، یہ اس کے اندر تقریباً 18-19 کے قریب کتابیں ہیں جو عربوں نے مدینے کے تاجدار کے میلاد منانے پر لکھی ہیں۔ اور اس کے اندر ایک کتاب اس ہستی کی بھی لکھی ہوئی ہے جن کی میں آپ 11ویں دیتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ 11ویں والے بابے نے بھی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد من گدایم تو سلطان دو عالم شدی از تو دارم تما یا شاہ جیلا مدد مصطفیٰ داد تو راخلات غوث العظم ہادی راہ خدا جان مریداں مدد ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہم تمہیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں غوث اعظم کا تذکرہ سنا کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اور ہدایت بخشش کم از کم ساری نہیں، ویسے تو الحمدللہ پوری ہدایت بخشش زبانی یاد کی ہوئی ہے، پوری ہدایت بخشش۔ اور ہم اپنے مدرسے کے طلباء کو ہدایت بخشش اور کلیات اقبال فارسی سبق میں پڑھاتے ہیں، سلیبس میں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ نصاب کا حصہ ہے ہمارے ہاں۔ تو حضور غوث اعظم نے بھی پوری کتاب اپنے نانا جان کے میلاد منانے پر لکھی ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو اس میں سے ظاہر ہے یہ ساری کتابیں تو نہیں، اب اتنی دیر میں کوئی 1 گھنٹے کا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے، اس میں پڑھی جا سکتی۔ میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ آج سے تقریباً کم و بیش 10 صدیاں پہلے ہمارے ایک امام ہوئے، نام ہے ان کا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ علماء تشریف فرمائیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، بالکل مبتدی، ابتدا سے بھی پیچھے ہم کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء تشریف فرمائیں، سب جانتے ہیں۔ محدث ابن جوزی کو یہ نہیں کہ عام چلتے پھرتے کسی مقرر کا، وائز کا، خطیب کا یا کسی رائٹر کا نام ہے۔ علم حدیث کے باب میں ابن جوزی کو امام سمجھا جاتا ہے، اصول حدیث کے امام ہیں، تفسیر کے امام ہیں، اصول تفسیر کے امام ہیں، سیرت کے امام ہیں، تاریخ کے امام ہیں۔ اور قرآن مجید پر ان کی عربی میں تفسیر ہمارے پاس موجود ہے۔ بخاری پر انہوں نے صحیح بخاری جو قرآن کے بعد ملت اسلامیہ کا سب سے اونچے درجے کا لٹریچر ہے، اس بخاری کی انہوں نے 1 درجن سے زیادہ جلدوں میں عربی میں شرح لکھی ہے۔ آپ ان کا نام لے کے کسی دیوبندی کے پاس چلے جائیں، وہ بھی کہے گا بالکل جی بہت بڑے امام ہوئے۔ وہابی کے پاس جائیں، وہ بھی کہے گا بہت بڑے امام ہوئے۔ اور یہ دیوبندی وہابی جھگڑوں سے بہت پرانے ہیں، میں نے حوالہ دے دیا، تقریباً 10 صدیاں پرانے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس دور میں پنجاب کی دھرتی پر عشق نبی کی اذان داتا دے رہا تھا، اسی دور میں بغداد کی سرزمین پہ ابن جوزی دین کا علم لہرا رہے تھے۔ اور یہ ان کا علمی تعارف ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور تعارف ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ آگے جو عبارت میں آپ کو
عرض کروں تو اس کا وزن بھی آپ کو معلوم ہو کہ یہ کتنے بڑے بندے کی بات ہے اور کتنے اتھینٹک، مستند، معتبر اور معتمد شخصیت کا قول ہے، کس کا یہ فرمان ہے۔ اور یہ جو ریکارڈ پیش کرنے لگا ہوں، یہ ریکارڈ ہے کتنا ڈاڈا، کتنا تگڑا، کتنا مضبوط۔ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، لاہور کے قریب رائے ونڈ میں جن کا مرکز ہے۔ اس تبلیغی جماعت کا جو پہلا امیر ہوا اور بانی ہوا، اس کا نام ہے مولوی زکریا۔ اس نے اپنے تبلیغیوں کے لیے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ کیا نام ہے؟ ضخیم کتاب اتنی موٹی، اور اب بھی چھپتی ہے لاہور، انہی کا ایک کتب خانہ ہے، وہ چھاپتا ہے، مارکیٹ میں ملتی ہے، دستیاب ہے۔ اور ہر تبلیغی نے یہ کتاب اپنی بغل میں رکھی ہوتی ہے، ہر تبلیغی کے بیگ میں بریف کیس میں ہوتی ہے۔ ان کا کورس ہے، نصاب ہے، سلیبس ہے، ان کا سبق ہے، درس ہے، لیسن ہے۔ مولوی زکریا نے وہ جو کتاب لکھی اس کے اندر کہتا ہے علامہ ابن جوزی اتنا بڑا آدمی تھا کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مدینے والے کی غلامی اختیار کی تھی۔ ایک بات دوسری کہتا ہے علم و فن کا امام تھا، ہزاروں کو مسلمان کرنے والا تھا۔ ذرا پھر آگے جو کہے گا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہزاروں کو مسلمان کرے، کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بنائے، اس کا اپنا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ اور اگلی بات کہتا ہے ہزاروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے والا ہے اور لاکھوں کا یہ مرشد اور پیر طریقت ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ابن جوزی کی کتاب اس کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، علادہ سے بھی موجود ہے، اردو میں بھی مارکیٹ میں ملتی ہے، عربی اصل نسخہ بھی موجود ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق الى المغرب یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کا ہی کو کم کر دیں۔ ابن جوزی کہتا ہے آقا کے غلاموں ہمیشہ سے، خود 10 صدیاں پرانے ہیں اور 10 صدیاں پہلے لکھ رہے ہیں، لکھتے ہوئے کہتے ہیں ہمیشہ سے حرمین طیبین، مکہ المکرمہ اور مدینہ النبی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے لے کر مصر تک، مصر سے لے کر یمن تک، یمن سے لے کر شام تک، حتیٰ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک سارا عرب، ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر مصطفیٰ کے میلاد کے جلسے شروع کر دیتا تھا۔ ادھر ربیع الاول کا چاند آتا، ادھر جلسے شروع ہو جاتے۔ تو ذرا چیک کرنا، آج 15ویں صدی کے 43ویں سال میں فاروق آباد میں جو جلسہ ہو رہا ہے یہ کوئی آج نہیں، اس کا کنیکشن 10 صدیاں پہلے سے ہے۔ اور صرف جلسے ہوتے تھے ابن جوزی؟ کہا نہیں، صرف جلسے نہیں ہوتے تھے، آگے بھی بتاؤں، کہا 10 صدیاں پہلے ہمیشہ سے شروع سے لے کر ابن جوزی کے زمانے تک کہتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول۔ ادھر مطلع پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، ادھر سرکار کے عاشقوں کے چہروں پر خوشیوں کے چاند طلوع ہو جاتے تھے، چہرے چمک اٹھتے تھے۔ میں کہتا ہوں یہ 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کی روایت، طریقہ، انداز، اور 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کا دین اور اسلام،
آج 15ویں صدی میں یہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ تو ایک ہی جواب ہے، امام احمد رضا بریلوی کے نوکروں میں نظر آ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت ہیں۔ اور آگے ابن جوزی کہتے ہیں دو باتیں، تیسری کہا وَيَحْتَمُّونَ، علماء جانتے ہیں احتم یحتم اہتماماً۔ آج بھی میں نے کہا نا، جنہوں نے اہتمام کیا، انتظام کیا، ان کو میں تبریک پیش کرتا ہوں، تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکبادیاں ان کے لیے ڈھیر ساری۔ ابن جوزی کہتے ہیں اے غلامان تاجدار کائنات، یاد رکھو یہ طریقہ 15ویں صدی میں تمہارا نہیں، یہ تو 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کا ہے۔ کیا کہا بھیا؟ تمون اہتماماً بلیغاً علی السماع والقراءۃ لمولد النبی علیہ السلام۔ کہا مسلمان 10 صدیاں پہلے یہ کرتے تھے، جب ربیع الاول آتا ایک جلسے ہوتے، دوسرا کہا خوشی کا اظہار ہوتا، تیسرا کہا کچھ حضور کے غلام میلاد سنایا کرتے تھے، کچھ سنا کرتے تھے۔ یہ ہمارا آج کا جلسہ پورا 10 صدیاں پہلے موجود ہے یا نہیں موجود؟ بولو تو صحیح، خدا دیو بندے زبان تے کھولو ذرا، بولو تے صحیح۔ تو ساندے صحابی سنو گے، دیر تے ہو گئی ہے، میں معذرت کر دیتی ہے، خدا دیو بندے آنکھوں ذرا گج کے سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے در جہان نہ تو وہاں اگر مردان عزیز، ہم چو مردان جہاں سے بردن زندگی۔ اقبال کہتا ہے جنا بن کے جی، جنا بن کے جی، اور اگر مرد بن کے زندہ نہیں رہ سکتا تو ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تو مرد بن کے بولو سبحان اللہ۔ میری نہیں، اقبال کے درویش کی بات سن لو۔ اقبال کہتا ہے اے زیادہ بے امانت بے خبر، از دو عالم خیشرہ بہتر شمر، از رموز زندگی آگاہ شو، ظالم و جاہل سے غیر اللہ شو، چشم و گوش و لب کشا اے ہوش مند، گر نبی نہیں راہ حق پر من بخند۔ اقبال کہتے ہو سرکار کے متوالے، وہ اکھاں پٹ کھول، کان کھول، زبان کھول، اگر محبوب نہ ملا تو میرا گریبان۔ تو کیا خیال ہے، محبوب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پھر بولو سبحان اللہ۔ زنانیاں مانگو نہیں، چڑیاں مانگو، آنکھو سبحان اللہ۔ پتہ چلے ہیں تو 15ویں صدی میں، پر اندر حرارت، تپش، حدت ہیں تو ہم آج 15ویں صدی کے، کوئی بات نہیں، پاکستان کے کوئی بات نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم اندر تپش بدر و احد والی ہے، یرموک و یمامہ اور کرب و بلا والی ہے۔ سمجھ آئی؟ ہمیں نہ پھس پھسا مولوی چنگا لگتا ہے، نہ پھس پھسے سننے والے چنگے لگتے ہیں۔ امام حر بنو اور سامع حر بنو، بیان بھی حروں کی طرح کرو اور سماعت بھی حروں کی طرح کرو۔ سمجھ آؤندی بھئی ہے کہ نہیں؟ بات تو آپ کو سمجھ آؤندی بھئی ہے کہ نہیں؟ آؤندی بھئی ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کہ ذرا پھر حضور کا نام آئے نا، فرخا شہر کے تو بودی درہ، خنو خاکے کے آسودی درہ، شہر مسکن یارست و شہر شاہ من، پیش عاشقین بود حب الوطن، کوکب ابرا دیدہ بیدار بخش، مرکد در سایہ دیوار بخش، با فلک گویم کے آرامم نگر، دیدہ آغازم انجامم نگر۔ اقبال کہتا ہے سرکار کا دیوانہ اور وجد کر کے جی، جب مر کے مٹی میں اترے گا نا، آسمان بھی تجھے دیکھ کے رش کرے گا، آسمان بھی تجھے دیکھ کے رش کرے گا۔ یہ کوئی عام نہیں ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک
کہ زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے ہیں، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اقبال کہتا ہے تو ایسے جی پھر چاند اور سورج بھی تجھے دیکھ کے شرم آ جائیں گے، آسمان اپنی بلندی کے باوجود تجھے جھک کے سلام کرے گا۔ تو آگے بات پوری کرتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں پہلی بات یہ 10 صدیاں پہلے کے مسلمانوں کا ریکارڈ پیش کر رہا ہوں، میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں 10 صدیاں پہلے کی۔ آج کا کوئی دیوبندی، کوئی وہابی جو چر رہا ہے، سر رہا ہے، چل رہا ہے، الجھ رہا ہے، اگر سینے میں دم خم ہے تو 10 صدیاں پہلے کا حوالہ پیش کر دیں۔ ہم تو 10 صدیاں پہلے اپنا مؤذن ابن جوزی دکھا رہے ہیں، تم 10 صدیاں پہلے ابن جوزی کے مقابلے میں اپنا کوئی خطیب دکھاؤ، اپنا کوئی مصنف دکھاؤ، کوئی مدرس دکھاؤ، کوئی واعظ دکھاؤ۔ ہم ایک ابن جوزی نہیں، میں 100 کتابیں عربوں کی عربی میں میلاد پر پیش کر سکتا ہوں۔ یہ تو بھی ایک کتاب ہے اور اس کی بھی ابھی 2 سطریں ہیں، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ ابن جوزی کہتے ہیں سن، میلاد ہوتا تھا، خوشی ہوتی تھی، اہتمام ہوتا تھا، میلاد سنایا جاتا تھا، سنا جاتا تھا۔ ابن جوزی یہ سارا کر کے کچھ ملتا بھی تھا یا نہیں؟ آج فاروق آباد میں دیوانے جمع ہیں، ان کی بھی ڈھارس بند جائے، حوصلہ ہو جائے، تسلی نہیں تسلح ہو جائے۔ ابن جوزی بتا تو صحیح، ملتا بھی ہے کچھ یا ایویں پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ یہاں تو مولویوں کو غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے ربیع الاول میں، ملتا بھی ہے کچھ کر کے یا نہیں؟ ابن جوزی نے کہا وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، کہ رب اس پہ بڑی کامیابی اور بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، 10 صدیاں پہلے کا ابن جوزی کہہ رہا ہے، اور یہ میں دوسری کتاب بغیر رکے آپ کو فوراً سے بھی پہلے صرف حوالے پہ حوالہ دے دیتے ہیں۔ ہمارا ایک عزیز ہے، مجھے کہتا ہے جی کوئی لطیفہ بھی سنا دیا کرو، لوگ بور ہو جانتے ہیں۔ میں کہ بھئی ساڈا ٹائم لطیفیاں لاؤندا ہی کوئی نہیں، 24 گھنٹے خدا دی قسم ہے وہ مولویاں لطیفے آندے جڑے روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹے لطیفے گزار دیں، جنہاں دا کام ہے مقتدیاں باقی، ساڈا کام ہے کتاباں لا بھئی اسی ایک رکھنی اگلی چاہ لینی ہے، وہ رکھنی اگلی چاہ لینی ہے۔ یہ کتاب ہے ہمارے ہاتھ میں، اس کا نام ہے المواہب اللدنیہ، لکھنے والے ہیں امام قسطلانی۔ کون ہے یہ؟ وہ ہے جس نے صحیح بخاری کی عربی میں 12 جلدوں میں شرح لکھی ہے، آج کا نہیں، 9 تقریباً 5 صدیاں پرانے تقریباً۔ اور یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب جو بخاری پر ہے نا، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، اس کو پڑھ کے دیوبندی اپنے طالب علموں کو بخاری پڑھاتا ہے۔ وہابی بخاری پڑھتے اور سمجھتا ہے، جن کے کہے پر بخاری سمجھتے ہو ان کے کہنے پر میلاد بھی مان لو۔ اور یہ شرح کے ساتھ، ایکسپلینیشن اور الیبوریشن کے ساتھ، یہ المواہب 12 جلدوں میں امام زرقانی کی شرح کے ساتھ ہمارے پاس جلد اول ہے، اور اس کا پیج نمبر 261 ہے۔ وہاں تھا لا زال اہل الحرمین، مکے والے، مدینے والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، سارے عرب والے۔ اور یہاں ایک بات اور کہہ دوں، آج ہمارا سادہ بھائی عزیز کچھ 6 ماہ کے لیے، 4 ماہ کے لیے، کوئی سال کے لیے، 2 سال کے لیے سعودیہ چلا جائے نا، مڑ کے آ کے تو اپنے ہی خطیب صاحب سے، علامہ صاحب سے، عالم دین سے الجھ پڑتا ہے، کہتے ہیں جی دین تو مکے اور مدینے سے آیا ہے، اور وہاں تو یہ کچھ نہیں ہوتا جو تم یہاں میلاد کے نام پہ کرتے ہو۔ تو اس کاکے کو میرا جواب یہ ہے، میں 10 صدیاں پہلے کا ابن جوزی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مکے مدینے میں ہوتا تھا، بلکہ میں ابھی بالکل کچھ وقت پہلے ان وہابیوں کی حکومت آنے سے پہلے کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں کہ پورا مکہ بھی میلاد کرتا تھا، مدینہ بھی کرتا تھا۔ اور اگلی بات، خام خواہ نہیں پسپا ہونا چاہیے، یہ دین 1924 تو بعد نہیں آیا، دین 14.5-15 صدیاں پہلے میرا نبی دے کے آیا ہے۔
اور یہ جو ابھی اس وقت وہاں سسٹم چل رہا ہے یہ قبضہ گروپ ہے، یہ قبضہ گروپ اور قبضہ ٹولہ، اس کی کو بند کرو، خدا کی کو بند کرو، اس کی قبضہ گروپ جنہوں نے قبضہ کیا 10,000 سنیوں کا قتل کر کے قبضہ کیا ہے۔ ہاں کبھی پڑھو تو صحیح ان کے درد اور مظالم، ان کے ظلم و ستم، انہوں نے جہاں مکی کو نہ مارو وہاں سنی عالم کا گلا کاٹا ہے۔ اور آج بڑے توحید پرست بنے پھرتے ہیں، تو اس کعبے میں، مسجد نبوی میں، طائف میں انہوں نے قتل و غارت کا بازار کرم کیا اور قبضہ کیا، اور ابھی 100 سال پورا نہیں ہوا۔ اگر قبضہ کر کے وہاں گھس کر تو یہ سچے ہو گئے، میں حوالہ دیتا ہوں ذمہ داری سے تاریخ کا، 2 صدیاں کعبے اور مسجد نبوی پر شیعوں کی حکومت رہی، ان کا قبضہ رہا۔ پوچھو وہابیوں سے کہ شیعہ جب 2 صدیاں وہاں تھے سچے تھے؟ کہیں گے نہیں، جھوٹے تھے۔ میں کہوں گا 2 صدیاں اگر رہنے کے باوجود وہ دجال، تو تم بھی 1 صدی ہونے کے باوجود وہاں جھوٹے۔ 2 ان کی 1 تمہاری نکالو، پیچھے 11 صدیاں بچتی ہیں۔ وہ 11 صدیوں میں کون تھا؟ مکے میں، مدینے میں کون تھا؟ کون تھا؟ طیبہ نگر سے لے کر سینے کعبہ تک مصطفیٰ کے میلاد کا جلوس ہوتا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ سمجھ آگئی؟ اس لیے یہ نہیں دین 1924 تو بعد نہیں آیا، ہم اس پر بھی حوالے دے سکتے ہیں کہ بندہ کعبے میں ہو کے بھی جہنمی ہوتا ہے، اس پر بھی ہم حضور کی زبان سے دلائل پیش کر سکتے ہیں، بندہ کعبے میں ہو کر بھی جہنمی ہوتا ہے، بلکہ کعبے میں کیا کعبے کے اندر ہو کے بھی ہوتا ہے، ہم اس پر حوالے دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں کوئی یہ دھمکی مت دے کہ جی اگر سچے نہیں تو وہاں کیسے آ گئے؟ تو میں نے کہا شیعہ کیسے آگے تھے؟ جیسے انہوں نے قبضہ کیا تھا تو انہیں بھی کیا ہے، انشاءاللہ قبضہ ٹوٹ کے رہے گا۔ ایک دن تمہارا تختہ الٹے گا اور دوبارہ طیبہ نگر میں میلاد کی بہاروں کا موسم آئے گا۔ اب بھی انفرادی طور پر انڈیویجولی سیپریٹلی لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، لیکن حکومت چونکہ وہاں پر اس وقت بجوؤں کی ہے اور ان کا کام صرف قبروں کی کھدائی کرنا ہے، اور صحابہ کی قبریں، اہل بیت کی قبریں، مصطفیٰ کے تبرکات، حضور کے نشانات، حضور کے آثار، ہمارے آقا و مولا کی نشانیوں کو مٹانا اصل نجدیوں کا ایجنڈا یہ ہے، اصل کام یہ ہے۔ انشاءاللہ وقت بدلے گا، آج نہ صحیح تو کل، ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے۔ ایک بار پھر وہ موسم آئے گا جس موسم میں سینے کعبہ میں بھی نبی نبی کا نعرہ لگے گا۔ یہ 5 صدیاں پہلے کے بزرگ امام قسطلانی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہاں تھا ولا زالہ اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام، یہاں پر قسطلانی کہتے ہیں ولا زالہ اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام، لوگو اسلام والے تو ہمیشہ ربیع الاول میں میلاد مناتے آئے ہیں، اسلام والے، یہ اسلام والے۔ تو آج اگر کوئی نہیں مناتا تو غور کرے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، یہ 5 صدیاں پہلے کے بزرگ کہہ رہے ہیں اسلام والے تو میلاد کرتے آ رہے ہیں، صرف میلاد کرتے آ رہے ہیں۔ قسطلانی اور بھی کچھ ہوتا ہے، ہمیں قسطلانی کہتے ہیں وَيَحْمَلُونَ الْوَلَائِمْ، کہا یہ مہینہ آتا ہے نا، سرکار کے عاشق حضور کے میلاد کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، اور بھی کچھ کرتے ہیں۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں ہاں وَيَتَصَدَّقُونَ فِي لَيَالِهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، ربیع الاول کی راتوں میں صدقے بھی کرتے ہیں، اور
اب یظہرون السرور، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جشن بپا کر کے زمانے کو خبردار کرتے ہیں، او آمنہ کا لالا گیا ہے، نبیوں کا امام آ گیا ہے۔ اور گستلانی کوئی فائنل اور آخری حتمی فیصلہ سناؤ، آخری جملہ دو۔ امام گستلانی کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور آگے فرمایا وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَبَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَالَمِ۔ فرمایا یہ بات جربہ یجرب تجریب فہو مجرب جربہ یجرب تجریب فذاک مجرب، جربہ یجرب تجریب و تجریبہ، ایکسپیرینس۔ علامہ قسطلانی کہتے ہیں ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، جہاں سرکار کا میلاد ایک مرتبہ ہو جائے رب سارا سال وہاں امن کی بارش نازل فرما دیتا ہے، ایک بار میلاد ہو جائے۔ اور آگے فرمایا ببشرا عاجلتم بنیل البغیت والمرام، عاشقو تواڈی کو دعا ہوئے، مرچا التجا ہوئے، کو خواہش ہوئے، کو تمنا ہوئے، کو تواڈی جڑا التجا ہوئے پوری نہ ہوندی پئی ہوئے۔ قسطلانی کہتے ہیں محبوب کا میلاد کر کے دیکھ لے رب فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ یہ ہے میلاد۔ یہ علامہ قسطلانی بریلی شریف آگے لکھے، آلہ تو پوچھ کے لکھے، یہ نا بابا کرمالے بابا اسماعیل شاہ صاحب بخاری تو پوچھے، میاں شیر ربانی سے پوچھا ہے، خواجہ امیر الدین کوٹلوی سے پوچھا ہے، انہوں نے تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ سے پوچھا ہے، نانا رب کعبہ کی قسم قسطلانی نے قرآن و سنت سے پوچھا ہے، قرآن و حدیث سے پڑھا ہے۔ اور اگلا جملہ جو ہے آخری، بڑا پتے کا، بڑا لذت والا، مٹھاس والا، حلاوت والا۔ سنیوں کتنے بختوں والے ہو، بیٹھے تو 15ویں صدی کے 43ویں سال میں ہو، تمہارے نام امت کے بزرگوں نے دعائیں صدیاں پہلے مانگی ہیں، تمہارے نام دعائیں صدیاں پہلے مانگی۔ امام قسطلانی دعا کرتے ہیں بآخر میں آپ سب کے لیے، حضور کے غلاموں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرحم اللہ، اللہ مڑ چا رحم کرے، اللہ رحم چا فرمائے۔ قسطلانی کس پر؟ جو حضور کا ہوا تو اب بولے گا، اور ایسے بولے گا کہ آواز یہاں سے گنبد خضرا جائے گی، محبوب کے گنبد کا طواف کرے گی۔ قسطلانی کہتے ہیں فرحم اللہ عمران اتخذ لیالیا شہر مولدہ المبارک آیاتاً، کہا رب اس بندے پہ رحم کرے جو ربیع الاول کی ہر رات کو عید منانے والا ہو۔ سنیں یہ ہے سنی عقیدے کا پیچھے رابطہ۔ میں یہاں سے لے کر اس مسجد کے ممبر سے لے کر مسجد نبوی کے ممبر تک، مصلی تک، اپنے سے لے کر آمنہ کے لال تک 11ویں والے بابے کے نام پر 11 شجرے یہاں بیٹھے بیٹھے سنا سکتا ہوں، 11 سندیں ابھی سنا سکتا ہوں۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمیں تو دین وہ چاہیے جو مدینے سے آیا ہے۔ میں نے کس سے پڑھا، اس 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 نے کس سے پڑھا، وہ کس کا شاگرد، وہ کس کا شاگرد،
وہ کس کا شاگرد، وہ کس کا شاگرد؟ صحابی تک، صحابی سے نبی تک، مصطفیٰ تک ہم پورا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اور اگلی بڑی اہم بات، دھرتی کے سینے کا کوئی دھڑا آ جائے ہمارے علاوہ، میں 11 سندیں دیتا ہوں، ہمارے علاوہ بھابی آ جائے، دیوبندی آ جائے، شیعہ آ جائے، یہاں سے حضور تک اپنی ایک سند سنا دے، اونلی ون کنیکشن، اونلی ون ریلیشن شپ، صرف ایک تعلق بتا دے یہاں سے سرکار تک۔ پر شرط یہ ہے، اگر دیوبندی ہے تو وہ بھی دیوبندی، آگے 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 بھی، 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 آگے یہ یہاں سے سرکار تک سب دیوبندی ہونے چاہیے۔ او خدا دی قسم ہے، 3-4 بندیاں تو آگے نہ ہی نہیں آندے، آگے ان کا سہارا لینا پڑے گا جو پکے میلادی ہیں، پکے میلادی۔ کتابیں دکھا سکتے ہیں ان کی، ابھی پکے میلادی 2 نام لیں گے، 3 آگے پھنس جائیں گے، آگے سلسلہ ٹوٹ گیا اور ان کا بند گلی آ گئی، بند گلی۔ اور سنی اگر کوئی بھابی ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں تو سنا دے یہاں سے لے کے سرکار تک، پر شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے بھابی ہونے چاہیے، سارے۔ تے ابو بکر کی میں بھابی بنائے گا، عمر کو کیسے بھابی بنائے گا، عثمان کو کیسے بھابی بنائے گا، علی کو کیسے بھابی بنائے گا؟ سنی تو ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے۔ اگر کوئی شیعہ ہے نا، شیعہ وہ بھی باہر آوے، کوئی شیعہ وہ بھی باہر آوے، اتدا کو ذاکر ذکر ہے وہ بھی آوے، جے ذاکر دے بس دا روگ نہیں تے کوئی حجت اللہ باہر کٹو، کوئی آیت اللہ باہر کٹو، اتھاں دا نہیں لبدا ایران تو لے آ، اور جو تہران سے لاؤ، قم سے لاؤ، طوس سے لاؤ، اور جو کربلا سے لاؤ، نجف سے لاؤ، عراق سے لاؤ، دھرتی کے سینے کا کوئی شیعہ لاؤ، ہمارے سامنے بیٹھ کے صرف ایک رشتہ بیان کر دے یہاں سے حضور تک، پر شرط یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک سارے شیعہ ہوں۔ کدھر جائے گا، کیسے بیان کرے گا؟ اور ہم کہتے ہیں ہم جب بیان کریں گے نا یہاں سے وہاں تک، ہمارے درمیان میں نہ کوئی بابڑا آئے گا، نہ دیوبندڑا آئے گا، نہ کوئی شیعہ آئے گا، یہاں سے وہاں تک سب سنی 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 سنی۔ میرے آقا نے ابو بکر کو پڑھایا، عمر کو پڑھایا، عثمان کو پڑھایا، علی کو پڑھایا، حسن کو پڑھایا، حسین کو پڑھایا، حسین سے زین العابدین نے پڑھا، ان سے جعفر نے پڑھا، ان سے باقر نے پڑھا، جعفر نے پڑھا، موسیٰ کاظم نے پڑھا، علی رضا نے پڑھا، شیخ معروف کرخی نے پڑھا، سری سقطی نے پڑھا، جنید بغدادی نے پڑھا، ابو بکر شبلی نے پڑھا، ابو الفرات طرطوسی نے پڑھا، عبد الواحد التمیمی نے پڑھا، ابو الحسن علی الحکاری نے پڑھا، ابو سعید مخزومی نے پڑھا، ان سے غوث اعظم نے پڑھا، ان سے شیخ ابو بکر عبد الرزاق نے پڑھا، ان سے شیخ ابو صالح نصر نے پڑھا، سیدنا علی نے پڑھا، موسیٰ نے پڑھا، حسن نے پڑھا، احمد نے پڑھا، بہاؤالدین نے پڑھا، ابراہیم نے پڑھا، شاہ برکت اللہ نے پڑھا، شاہ آل محمد نے پڑھا، شاہ حمزہ نے پڑھا، شاہ آل احمد نے پڑھا، شاہ آل رسول نے پڑھا، اور ان سے امام احمد رضا نے پڑھا۔ سنو یہ نعرہ ذرا پھر کس کے لگاؤ، گج کے لگاؤ، اور پنجابی یہ چاہتے ہیں ذرا دبل کے لاؤ، ذرا کروڑ کے لاؤ۔ کچھ پیر زادوں کے لو لو میں سے دھواں نکل رہا ہے، یہ نعرہ سن کے میں نے کہا کمینوں تمہارے آگے کتنے بھی مر جائیں گے، یہ نعرہ نہیں رکے گا۔ لبیک بیک لبیک،
تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے. تھوڑے داد تے بھی سبحان اللہ تے تھوڑے جواب تے بھی سبحان اللہ. بستے رہو بیلیو. اپنے ابے اور آ کے دعا دیو. آج امی کو دعا دینا جن ماں باپ نے تمہارے جیسے بچے پیدا کیے ہیں. ان استادوں کو دعا دو جنہوں نے تمہیں یہ سبق پڑھایا ہے. تو ہم یہاں سے لے کے سرکار تک اپنا رشتہ پیش کر رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں, ابھی میں آپ کو اوپر چلوں گا, پھر پیر میرے علی شاہ سے نیچے آ جاؤں گا. پھر ہم اوپر چلیں گے, ہم مڑ کے اوپر سے امام بخاری سے نیچے آ جائیں گے, مسلم سے آ جائیں گے, ترمذی سے آ جائیں گے, نسائی ابن ماجہ سے آ جائیں گے, ابو داؤد اور طحاوی سے آ جائیں گے. ہم اس طرح باقاعدہ اوپر سے نیچے. اور یہ نہیں کہ صرف میں یہ اپنی طرف سے. لاہور کا ہمارا ایک بڑا میں نے ویسے دارالعلوم جامعہ نظامیہ سے پڑھا ہے, دور حدیث کیا, مفتی کورس کیا, لیکن جامعہ نظامیہ استاد الاساتذہ جامع المعقول والمنقول امام المدرسین حضرت قبلہ سیدی و سندی حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم. پچھلے سال 2 محرم کو استادوں نے مجھے خود فون کر کے بلایا اور بلا کے کہا پترا 3 دن میں عصر تو مغرب تیریاں تقریراں بے کے سندا رہا. تیسرے دن جب تو فتاوی رضویہ لہرا کے پڑھ رہا تھا نا, تو میں نے کہا اس کو بلانا بنتا ہے. تو میں نے رات ایک جلسے کے بعد ساندہ اسلام پورہ میں علماء سے کہا, 50-60 علماء تھے, اس کا نمبر ڈھونڈو. نمبر ملا, میں نے ادھر بیٹھ کے تجھے فون کیا اور ہمیں اپنے سامنے بٹھا کے بخاری پڑھائی. اور پڑھا کے تو پھر اجازت دی, اور زبانی کلامی نہیں, لکھ کے فرمایا قد اجزت اجازتا تامتا مطلقتا للأخ صالح محمد مختار علی. ہمارے پاس پوری کتاب ہے, پوری کتاب ہے. اور وہ جتنی سندیں ہیں ہم نے زبانی یاد کی ہوئی ہے. جیسے قرآن کے 30 پارے یاد ہیں نا, اس طرح وہ سندیں بھی زبانی یاد ہیں. کیوں یاد کی ہوئی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ بے شک آئے تو بہت بعد میں ہیں, لیکن الحمدللہ کنیکشن مدینے سے رکھتے ہیں ہم, رشتہ رکھتے ہیں مدینے سے ہم. تو اس لیے ہمیں آ کے اگر کوئی بابی یا دیوبندی آپ لوگوں سے کل صبح الجھے نا, اسے کہو بھائی ہم نے تو 10 صدیاں پہلے کا حوالہ دیا, یہ 5 صدیاں پہلے کا دیا, تمہارا بھی کوئی اس دور میں ہے تو دکھا دو, کوئی ہے تو سامنے لے آؤ. او اگر دعا کھالا نہیں کانا ہی لے آؤ, کانا بھی نہیں کونا ہی لے آؤ, نہیں ملے گا. دھرتی پہ تمہیں صرف نبی اور میلاد کا جشن ملے گا. اب میں بات ختم کرتا ہوں اور ایک حدیث سنا دوں. کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ابن جوزی کے حوالے دیکھ کے, وہ تو ایک امام تھے, ہمارے لیے تو وہ بھی سند ہے, لیکن کہیں گے جی آپ نے ان کا حوالہ دیا, پھر آپ نے حوالہ دیا علامہ قسطلانی کا, حدیث سنائے ہمیں حدیث. تو یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے المعجم الکبیر, المعجم الکبیر, امام طبرانی حدیث کا امام, 12 جلدوں کی یہ کتاب. جلد اول پیج 31, حدیث کا نمبر 28, اور حدیث کا درجہ حسن ہے, اسنادہ حسن, حدیث حسن, سند پر کوئی غبار نہیں, دست نہیں, کسی طرح کا شک و شبہ نہیں. اور حدیث بیان کون کرتا ہے؟ حدیث بیان کون کرتا ہے؟ نام لوں, حدیث بیان کون کرتا ہے؟ تیری میری امی. ایک ہے وہ ماں جس نے تجھے مجھے جنم دیا, خدا کی قسم دھرتی کی کروڑوں مائیں جس ماں کے جوڑوں پر قربان, وہ ماں بیان کرتی ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ زاکیہ مزکیہ ازکیہ صدیقہ حدیقہ عفیفہ کاملہ مکملہ اکملہ
مرشدہ ممجدہ مقدسہ منورہ معظمہ سیدتنا عائشہ. تھوڑا ٹائم ہوئے نا سنو تے کاری صاحب اگے بھئی 1 گھنٹہ تو سن گل کرنی ہے اتاں بدے تے سن سپیکر پھڑ لینا ہے. سمجھ آگئی؟ اس واسطے وگرنہ میں ابھی تمہیں 350 نام سناتا اپنی امی عائشہ کے. ابھی سناتا. یہ کیا ہے؟ جنہیں قرآن ماں کہے اس ماں کی عظمت کو صدقے. میرے امام نے کہا تھا سیدی مرشدی مولائی آقائی ماوائی ملجائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت عاشق تاجدار ختم نبوت ماہی بدعت حامی سنت آقا نعمت باعث خیر و برکت عظیم المرتبت امام رشد و ہدایت جبل استقامت بطل حریت مخزن علوم شریعت طریقت معرفت حقیقت سید المجددین مجدد اعظم امام احمد رضا حاضل و محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ. میرا امام کہتا ہے کون امی عائشہ؟ کہا مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. مفتی 4 ملت پہ لاکھوں سلام. آج دے مفتے امی عائشہ کا نام بازاری لب و لہجے میں لیتے ہیں. کوئی بھی ہو، لاہور کا یا کراچی کا، پشور کا یا پنڈی کا کوئی بدماش ہو، ہم کہتے ہیں خبردار خبردار سیدہ عائشہ کا نام 2 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ وضو کر کے لینا. گڑبڑ کرو گے تو ہم ناک کا سائلنسر پھٹا کر دھواں نکال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے اہل بیت پہ ہماری جان قربان، پر یہ سب سے پہلے اہل بیت ہیں. سب سے پہلے اہل بیت یہ ہیں. ان کی بات ہی نہ کرو تم اور پھر تم کو ہم اہل بیت اطہار کے عاشق. نانا مولا علی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سے راضی ہوں گے جس سے امی عائشہ راضی ہوں گی. ذہن میں رکھ لو. ہاں تو سید عائشہ صدیقہ حدیث بیان کرتی ہیں. مفتی 4 ملت پہ لاکھوں حدیث بیان کرتی ہیں. اور کوئی جنگوی ہے تو بھی سنیں جو امی عائشہ تو یہ دیکھو امی عائشہ کہتی کیا ہے. امی عائشہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ قالت تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میلادہما. آج کا رائے ونڈیا پٹتا ہے، آج کا دیوبندی پٹتا ہے، آج کا وہابڑا چیختا ہے. ادھر ربیع الاول کی بہاریں آتی ہیں، ادھر ماتم کی صف بچ جاتی ہے، چہرے اتر جاتے ہیں، ماتوں پہ شکن اور بل آ جاتے ہیں. کہتے ہیں 2 سال ابو بکر کے دور میں ربیع الاول آیا، منایا. 10 سال عمر کے دور میں منایا، 12 سال عثمان کے دور منایا، 4 سال علی کے دور منایا، حسن نے منایا، امیر معاویہ نے منایا. میں نے کہا ہے کل لیا تو بعد کے 2 سالوں کو 10 سالوں کو 12 سالوں کو 4 سالوں کو روتا ہے. میں تجھے نبی کے حجرے میں میلاد کی محفل دکھا دوں، حضور کے حجرے میں سرکار سے دکھا دیتا ہوں. بیان امی عائشہ کرتی ہے، حدیث حسن ہے،
تو باہر کی تقریر سننا چاہتا ہے، میں تجھے حجرے کے اندر کی سنانا چاہتا ہوں. اور شالا سوج کے مر بنجے، نبی کے حجرے میں میلاد ہو رہا ہے. حضور کے حجرے میں کیسے؟ سید عائشہ کہتی ہے میں تھی، میرے سر کے تاج نبیوں کے مولا بیٹھے ہوئے تھے. اور کون تھا؟ کہا میرے بابا ابو بکر بھی موجود تھے. ہوا کیا؟ تذاکرہ، علماء جانتے ہیں یتذاکرو تذاکرن وہو متذاکرون وتذوکرہ یتذاکرو تذاکرن فذاک متذاکر. ہم پوری گردان سنا دیں گے ابھی تمہیں، پوری، اور قانون بھی لگا دیں گے. صحیح کا ہے، معطل کا ہے، ناقص کا ہے، اجوف کا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ قانون علم و سیغہ کا بھی جاری کر دینے کہ قانون چاکھے والی بھی یاد نہیں. سمجھ آگئی؟ بالکل ابھی ازبر ہے، ازبر بالکل زبان کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. وہ ایک بندہ ہے لاہور کا، مشہور اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہوا تھا اور بعد میں بغاوت کر گیا اور رہتا زیادہ کینیڈا میں ہے. اب 70 سے ابو ہو چکا ہے، لتاں قبر چین، بڈھا کھوسٹ. کہتے ہم بھی شیخ الاسلام ہوتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے. عربی میں جو بچہ دودھ پیتا اس کو سبیش کہتے ہیں، جو دودھ چھوڑ دے 10 سے نیچے ہو اس کو طفل کہتے ہیں، جو 10 سے 15 کا ہو اس کو غلام کہتے ہیں، جو 15 سے 20 کا ہو اس کو عربی میں رجل کہتے ہیں، جو 20 سے 30 کا ہو 20 سے 30 کا ہو اس کو شاب کہتے ہیں، جو 30 سے 40 کا ہو کہلیہ کہول کہتے ہیں، جو 40 سے اوپر ہو جائے عربی والے کہتے ہیں ہاذا شیخ. هذا شيخ أخي ما شاء الله، تعال هناك انظر إلى هذا الشيخ. هذا شيخ، یہ شیخ ہے. کیا مطلب بڈھا؟ کیا مطلب؟ بولو تو صحیح، بڈھا. اور جب 60 سے اوپر ہو جائے نا عربی میں کہتے ہیں هذا الشيخ الفاني. هذا الشيخ فانی. میں کو فنا ہونا لے او بڈھیا، او فنا ہونا لے او بڈھیا، او باز آ جا. احمد رضا کا دامن تھام لے. آج بھی عزت چاہیے تو آ جا. پلٹا، خدا کی قسم جس نے رضا کو چھوڑا اس کا بچا کچھ نہیں ہے، جو رضا کا ہو گیا اس کا گیا کچھ نہیں ہے. 30 برس 35 40 برس تک ایک سبزہ زار لاہور کا بابا ہے، وہ یہاں سے برطانیہ تک تقریریں کرتا تھا رضا کے نام پر. تو جب پاکستان آتا تھا ہم نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا، داتا صاحب کا اسٹیج تھا، میں 3 سال میں پڑھتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. وہ خطیب جب اسٹیج پر آیا، عرس داتا کا تھا، اسٹیج داتا کا تھا، مسجد داتا کی تھی، عرس داتا کا ہو رہا تھا. جب وہ آیا میں نے اپنی آنکھوں سے، ہم طالب علم تھے ایک کونے میں کھڑے دیکھ رہے تھے، جب وہ اسٹیج پہ چڑھا بڑے بڑے پگوں والے شیخ الحدیث اتر کے نیچے بیٹھ گئے. اس کی تقریر ہوئی تو وجد کر کر کے اس کو داد دینے لگے. لیکن جب اس نے رضا کا دامن چھوڑا، برطانیہ کے راستے سے ایران کا خمس وصول کر لیا. اب ہوا یہ، وہی خطیب داتا کے سٹیج پر آیا. داتا کے ملنگوں نے کہا نہیں تیری یہاں جگہ نہیں ہے، اتر جا. اتار دیا. میں نے کہا مولا ماجرا کیا ہے؟ اسی عرس پہ کبھی یہ آتے تھے تو بلے بلے، آج وہی موقع، وہی دن، وہی تقریب، یہ دیوانے بیٹھنے کیوں نہیں دیتے؟ جواب آتا ہے اس نے رضا چھوڑ دیا ہے. داتا اسے قبول کرتا ہے جو فکر رضا کا لمبردار ہو، جو رضا کے عقیدے والا ہو. ایک کو تو تقریر شروع کرنے کے بعد اتارا، ایک کو تو بیٹھنے بھی نہیں دیا، بیٹھنے بھی نہیں دیا. وہ بڑا اس وقت ایکٹنگ کر کے آیا، منہ شو لکا کے، ماسک کبھی نہیں لگاتا لیکن وہاں ماسک لگا کے آیا اور بڑی پلاننگ کر کے آیا. وہاں سے بندے بھی 40-50 لائے، سٹیج کے دائیں بائیں بھی بٹھائے. میں کہا ہوئے تو اڈا پنڈی نہیں ہے، یہ رضادہ لاہور ہے. میں اسلام آباد میں نے حفظ کیا تھا، راول پنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قرات کیا تھا. میں لاہور آنے لگا، میرے استاد فرمانے لگے، آج بھی مجھے کہتے ہیں مختاریا تو لاہور جا کے ٹھیک رہ گئے، ٹھیک رہ گئے. میں استاد جی کی میں فرمایا بچیا ہوں تو 3 گھنٹے ہو گئے راتی دے 3 پیا بجدن، تو ایک کتاب جو نکل دیں دوجی جو بڑھ جاندے ہیں، میں تیرا منہ ہی ویکھی جا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ فرمایا لاہور علم کا بھی گڑھ ہے، رضویت کا بھی مرکز ہے.
رضویت کا بھی اڈا ہے، مین اسٹیشن، مین مرکزی عربی میں کہتے ہیں المحطہ المرکزیہ لامام احمد رضا البریلوی، مرکزی اسٹیشن ہے لاہور الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ ہے رضا کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ۔ تو کہتا ہے ہم بھی شیخ الاسلام ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں 70 سے اوپر ہو گئے، اب تو واقعی تم صرف شیخ نہیں، تم شیخ فانی ہو چکے ہو۔ اور جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ، ہم نے تقریر کی جڑا بالا میں، تو واپس ایک پہنچے ہم لاہور، رات کے 2 بج رہے تھے، اللہ جانتے پہنچ کے تو کھانا پروگرام کے بعد نہیں کھایا، رستے میں بھی نہیں کھایا، گھر پہنچ کے تو میں نے کہا کو کھانا ہے تو لے آؤ، بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے۔ تو موبائل آن کیا تو فون آ گیا، فون آیا تو بندہ کہتا ہے جی میں مہتاب بول رہا ہوں، اور پورا اپنا نام بتایا سارا۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہتا ہے منہاج القرآن سے۔ میں نے کہا اچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا جی تساں سڑے قائد محترم دے بارے لفظ اچھے نہیں بولے نا، ویکھو تسی تھوڑی عزت کر دیاں، احترام کر دیاں، لیکن علماء نو تے مناسبت نال گفتگو کرنی چاہیے ہے، مناسبت۔ میں کہا لفظ مناسبت ہوتا ہے یا مناسبت ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی آپ جی اس کو چھوڑیں۔ میں کہا اس کو کیوں چھوڑیں؟ تجھے پتہ ہے تو نے کدھر فون کیے؟ راتی دے 2 بجے ظالمہ تو ماں تنگ کیتے، ہن گل پہلے کلیئر کر، مناسبت ہوتا ہے مناسبت ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں ابھی پوری کردان پڑھ دوں گا، ناسبہ یناسب مناسبہ۔ تو کہتے ہیں جی نہیں دیکھیں تو صحیح نا، علماء جو ہے وہ بڑے بڑے علماء قدر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ بھی مجدد تھے اپنے دور کے، تو اس دور کا علماء بڑے بڑے علماء قبلہ قائد محترم کو مجدد کہتے ہیں۔ اللہ گواہ مسجد میں بیٹھا ہوں، خانہ خدا میں خدا کی قسم میں نے اسے فون، میں نے کہا گل سن، میں بالکل سادی دورفی گل میری ریکارڈ کر لے، سنا دمی کسے پہلوانا اپنے مشن دے اپنے سسٹم دے۔ میں نے کہا اپنے گرو سے کہو صرف جدد یجدد و تجدید سے صرف صغیر کی گردان سنا دو، جدد یجدد و تجدید فہو مجدد سے گردان سنا دو۔ میں علماء کے گوڑے پکڑ کے کہوں گا حضرت جی یہ دے بھی مجدد ہون دی ڈگری جاری کر ہی دو، لیکن اگر نہ سنا سکے نا، بڑھا ہو کے بھی آج بھی اعراب لگوا کے پڑھے، پھر بھی مضاف مضاف الیہ کا اعراب ٹھیک نہ پڑھے، پھر بھی موصوف صفت کا اعراب ٹھیک نہ پڑھے، پھر بھی حال ذوالحال کا اعراب ٹھیک نہ پڑھے، تو میں نے کہا پھر ایک چیپٹر ہوتا ہے جدد یجدد تجدید باب تفعیل والا، اور ایک ہوتا ہے تجدد یتجدد تجددن فہو متجدد۔ میں نے کہا ایک ہوتا ہے مجدد اور ایک ہوتا ہے متجدد۔ ہم مجدد دے کوئی نہیں ہوتے، بریلوی والا بابا ہے، ہم متجدد ہے۔ کیسے؟ میں نے کہا اس کو شوق ہے نا، دائیں بھی چٹی چوڑیاں بائیں بھی چٹی چوڑیاں، درمیان میں بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، کہتا ہے آئی تھنک کیٹیگوری گلی، میں تیرے کیٹیگوری گلی دسا تیا پانچا نہ کریے تے نارضا دے پتر نہیں، کیٹیگوری گلی وہاں بیٹھ کر بندہ، اقبال نے کہا تھا وہ خطہ بڑا خطرناک ہے، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحرگاہی، بندہ وہاں بچتا تب ہے جب اندر عشق مصطفیٰ موجود ہو، اور جب بندہ کنیکشن ہی سارے توڑ دے تو عشق کہاں سے آئے گا؟ حرارت اور تپش اور اپنا لائٹ اور روشنی کہاں سے آئے گی؟ ابھی آپ یہ بلب کا کنیکشن پیچھے سے کاٹ دو تو آگے بلب جلے گا؟ بولو تو صحیح۔ تو یہاں ہمارا مرکزی جو سٹیشن ہے نا، گریڈ مرکزی ہیڈ کوارٹر جی ایچ کیو جنرل ہیڈ کوارٹر وہ بریلی شریف ہے، بریلی شریف ہمارا، جیسے جی ایچ کیو پنڈی ہے نا فوج دا، ساڈا جی ایچ کیو بریلی شریف ہے۔ ہاں فوج ادھر دی پابند ہے تے اسی ادھر دے پابند ہے، سمجھ آؤندی بھی ہے؟ بولو تے صحیح۔ میں نے کہا اتنا سنا دے، اس کے بعد ہم ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں۔ فون بند کر دیا، بند کیا، میں نے خود دوبارہ کیا، میں نے کہا انہیں کیتا جو ہے تے بند کیوں کیتے؟ میں فون کیتا، میں کہا گل سن عربی میں نے کہا اخی لماذا انقطعت اتصالی، کہتے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ہیں ہمارے کہتے ہیں تسی پنجابی کہندے ہو میں چھوڑے لا دیاں گا تے سڑے ہزارے کہندے میں پھڑ کے کٹ دیاں گا، میں کہا میں تو فون تے تیری ناساں جو تواں کٹ دیاں گا، آج تو بعد سوچ سمجھ کے کریں۔ شیخ سادی فرماندے ہیں ہر جنگل نو خالی نہیں سمجھنا، کسی جگہ تے ببر شہر بھی ستے ہوندے ہیں،
ہاں ہر جنگل خالی نہیں ہوتا. آج تو بعد خون کاٹ دیا بند کر دیا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں ضرورت ہوئی. تو بہرحال خدا گواہ ہے. میرے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے جو اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرے گا اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا. اللہ ایک بات اور کر دوں, میرے استادوں کا جملہ ہے, کسی کو نہ ٹھیک لگے تو ناراض نہیں ہونا, ہمارے عشق کی بات ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے, بڑے دیوانے فرماتے تھے, بچیوں اسی تلوتے ویکھتے ہیں نا جتھے سانو کدھر امام بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد میرے مناجہ نسائی نظر آندے نا ادھر ہی سانو امام احمد رضا بریلوی نظر آندے نا. فرمایا رضا کا قصور یہ ہے پیدا عجم میں ہو گیا, پیدا بریلی میں ہو گیا. عرب میں ہوتا نا اے بگوتر سارے چوک چوک حوالے دیندے امام احمد رضا, اور آج کہتے ہیں رضا مولانا احمد رضا. ہم نہ ادھر کسی کو ٹھیکیدار مانتے ہیں نہ ادھر مانتے ہیں. میں نے کہا تو مان نہ مان, جب تک تم آج بھی سرکار میں جا کے اپنا نام بریلوی نہ لکھواؤ نہ تمہارا مدرسہ قابو میں آتا ہے نہ تمہاری مسجد منظور ہوتی ہے. جس کے سلام کے بغیر جمعہ مکمل نہ ہو, ہیں جس کے کنز الایمان کے بغیر تمہارے پاس کوئی ترجمہ نہ ہو, اس امام محمد رضا سے نظریں چراتے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. تو بہرحال یہ بات میں ختم کرتا ہوں سنا کے. سیدہ طیبہ عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ تعالی علیہا, فرماتی ہیں میں تھی, آقا کونین علیہ السلام تھے, میرے بابا ابو بکر تھے, ہم تینوں تھے. ہوا کیا تذاکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلادہما. تھوڑے اشتہار تھے, یہی عنوان ہے میلاد, بولو تو صحیح. میں کہتا ہوں تو میلاد کی, ہم تو میلاد کا لفظ بھی نبی کے حجرے سے دکھاتے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے پاس میرے سر کے تاج آقا کونین بھی تشریف فرماتے, میرے بابا حضور بھی, کہ حضور اپنا میلاد سنا رہے تھے, میرے آقا میرے بابا ابو بکر اپنا میلاد سنا رہے تھے. یہ ہے میلاد. اور آگے بڑھیں, اور آگے بڑھیں. تو میں ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں گا, ختم کرتے ہوئے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ وہ عنوان ہے اور یہ وہ موضوع ہے اور یہ وہ دل کو مست کر دینے والا, دل کو حضور کی محبت میں گرفتار کر دینے والا موضوع اور عنوان ہے کہ جس کو ہمارے رب کے قرآن کی 50 سے زیادہ آیتیں بیان کرتی ہیں. ہمارے آقا کے تقریباً 100 کے قریب فرامین اور حدیث بیان کرتی ہیں. سرکار کے صحابہ اہل بیت بیان کرتے ہیں. ابھی وقت ہوتا ہم آپ کو مزید اور بھی حوالے دیتے, سناتے اور صدیق اکبر سے دکھاتے جس کو رب نے نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے, جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے, جو خلیفہ اول ہے, خلیفہ بلا فصل علی الاطلاق ہے, جو عمر کا بھی امام ہے, عثمان کا بھی امام ہے اور علی مولا کا بھی امام ہے, حسن کا بھی امام ہے اور حسین کا بھی امام ہے. یارو دیکھو تو صحیح, آج توڑے اتھے حضرت صاحب خطیب محترم امام صاحب قبلہ نماز پڑھائیں نا, میں پیچھے کھڑا ہو کے میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا میں نیت کریں دا مڑ اس نماز دی 4 رکعتاں نماز تے نماز عشاء دی. کیا کہتے ہو عشاء کو آپ اپنے پنجابی میں؟ عشاء ہی کہتے ہو. عشاء دی تے مڑ پچھاں اس امام دے پیچھے ہائے ہائے ہائے. آج علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگانے والوں اور مولا علی کو صدیق سے آگے بڑھانے والوں, چلو تو ذرا مدینے میں. مصطفیٰ کے مصلی پر ابو بکر تھا اور پیچھے علی آ کے کہتے تھے مولا نماز تیری یہ پیچھے سے امام دے, پیچھے سے امام دے. میں نے کہا جس کے پیچھے 2 سال علی نمازیں پڑھے اس امام اعظم کو صدیق اکبر کہتے ہیں, سمجھے. اور آج بیڑا غرق ہوئے جا رہا ہے, کئی پیروں کا, کئی نتخانوں کا, کئی خطیبوں کا, کئی پنڈتوں کا, کئی برہمنوں کا. اقبال نے کہا تھا شیخ ماز برہمن کافر ترست زاں کے اورا سومنات اندر سرست. اللہ
کاج دے شیخاں دا اللہ ہی حافظ ہے. شیخاں تو مراد ہے پیر پنڈت بڑے اللہ ماشاءاللہ چنگے لوگ بھی ہیں, رب انہاں آباد چا رکھے, سونے لوگ بھی ہیں جنہاں دے صدقے نال دم قدم نال سڑے ورگے ماڑے بھی لگے پھر دن ہیں. لیکن اکثریت کیا ہے؟ اکثریت اقبال کہتا ہے بس صوفی پشمینہ پوشے حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش از شیر عراقی در دلش, در نمی سازد بقرآن محفلش, از کلا ہو بوریا تاج و سریر, فقر او از خان کہاں باجگیر. اقبال نے 1940 تو پہلے آکھے ہوں تو 2000 کیے. اقبال آکے آج دا پیر, اقبال کہتا ہے اس کی محفل میں تجھے قرآن نہیں ملے گا, قرآن نہیں ملے گا. لے آؤ کو ڈاڈا پیر, ڈاڈا لب کے لے آؤ, ساڑے سامنے باؤ سنو اکھاں تے وکھان دن گڑیاں وکھا کے, بنگلے وکھا کے, نوکر چاکر وکھا کے. ساڑے کول بنگلے نہیں, کوٹھیاں نہیں, ساڑے کول مربع نہیں, پر خدا دی قسم ہے قرآن اوہیں پڑھ سکتے ہیں جی میں مدینے والے پڑھ کے سنائے ہیں. قرآن اوہیں تلاوت کر سکتے ہیں اسی طرح خدا کے فضل سے. اقبال کہتے ہیں ان کے پاس قرآن نہیں. کیا ہے؟ کہا یہ سج دھج کے صبح سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, کہا شام تک فقر اوز خان کہاں باجگیر, یہ لوگوں سے ٹیکس لیتے ہیں. ٹیکس ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شیخ الحدیث 50 سال پڑھا کے بھی اس کو گردے کی دوائی نہیں ملتی, وہ بیچارہ دوائی کو ترس کے مر جاتا ہے. اور پیر ہر سال بار گاڑی بدلتا ہے, بنگلہ بدلتا ہے. کیا ہے؟ اقبال نے کہا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. شیری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, شیری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتاں پوجتے ہیں یہ کعبے کے برہمن. نظرانہ نہیں, نظرانہ نہیں, سود ہے پیران حرم کا. ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن, میراث میں آئی ہے نے مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. جنا سیٹاں تے کدرے شاہین بیندے سن, آج اتے کبیاں ڈیرے لالے. کبے بے گئے, بیڑا گر کیوں ہوئے جا رہا ہے؟ سنیوں کے درباروں پہ علم لگنا شروع ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ کہا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. قوم باذن اللہ کہنے والے جو تھے وہ رخصت ہوئے, خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. بال کہتے ہیں نا الوانو کن تو پھڑ کے باہر کڈو, کڈ کے نہ تو قبران دی خدائی کراؤ. یہ گور کن جے, یہ توڑے مرشد نہیں. داڑیاں دا حال کوئی نہیں, انہاں دے چہریاں دا حال کوئی نہیں, سر تو پیران تک انگریزاں دے نوکر. روش مغربی ہے مد نظر, وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ. یہ اقبال کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اور ہیں پیر, ہیں مرشد, ہیں پیران حرم. میں نے کہا نہیں, ہمیں پیر حرم چاہیے, پر کون سا؟ اعظم والا. یہ کتاب ہے, صرف دکھا دیتا ہوں. آج کہتے ہیں سید تو وہ ہوتا ہے جو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگانے والا ہو. میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں سید تو وہ ہوتا ہے جو علی کو افضل کہنے والا ہو. سید تو وہ ہوتا ہے جو معاذ اللہ کاتب ولی خدا برادر مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرلے درجے کا گستاخ ہو. سید تو وہ ہوتا ہے. آج یہ تعارف بن گئے. میں نے کہا یہ کتاب ہے ہمارے پاس, اور اس کا نام ہے اصول الدین. کیا نام ہے؟ بولو تو صحیح سارے, کیا نام ہے؟ اصول کا معنی رولز, ریگولیشنز, پرنسپلز, فنڈامنٹلز, اور دین کا معنی دین. دین کے اصول بیان کیے ہیں کس نے؟ غوث اعظم نے. یہ غوث اعظم کے عقیدے کی کتاب ہے, اور یہ کتاب ہمیں چاہیے تھی پچھلے سال جمادہ ثانیہ میں. اور ہمارا خطاب تھا شاہ محمد غوث دربار لاہور, اور پھر حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر گوجرانوالہ میں, افضلیت صدیق اکبر کے موضوع پر. یہ کتاب مطلوب تھی, نہیں ملی. ڈھونڈ لاہور کا سارا اردو بازار چھان مارا, پشور, کراچی, پنڈی, کشمیر, کوئٹہ, لاہور کے کالم دین کی لائبریری میں تھی. ہم نے ان سے مانگی 15-20 دن. وہ 15-20 سال پہلے ترکی گئے تھے, ان کو کسی نے تحفہ دیا تھا. انہوں نے ایک دن ہم سے لی, اگلے دن واپس لے گئے صبح. میں نے کہا جی ہمیں تو چاہیے 2 جلسوں کے لیے, آپ کو بتایا بھی تھا. تو کہنے لگے نہیں واپس چاہیے, لے گئے. تو انہوں نے مجھے صبح لا کے دی, ہماری اسمبلی ہو رہی تھی. میں نے 10 سے 10:30 تک جتنا کچھ 40-50 صفحے پڑھ کے رکھ دی. زور کے بعد گھر آ گیا. انہوں نے مانگ لی, اگلے دن صبح لے گئے. میں تنگ ہوا, بڑا دل برداشتہ ہوا. گھر آ کے نا زور کے بعد 2 رکعت صلاۃ غوثیہ پڑھی.
پڑھ کے تو بغداد کی طرف 11 قدم چل کے تو میں نے کہا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد ہے، قبلہ دی مدد ہے، کعبہ امام مدد ہے۔ پڑھ کے یہ پڑھیا آلہ حضرت پڑھ کے نا آخر میں پنجابی جا کے میں کہا سائیوں سوغات تو اڈی ہے تے مڑ سائی دی ساکو چائی دی ساکو ہے تے مڑ کرم چا کرو لب جاوے۔ یہ کہہ کے چھوڑ دیا۔ ہمیں ایک چاہیے تھی، یہ یہاں پاکستان سے تمہیں یہ بھی نہیں ملے گی، نام لکھ لو، کہیں سے ملے تو 4-5 نسخے ہمارے لیے خرید لینا، ہم ڈبل ریٹ پہ خریدیں گے۔ یہ ایک نہیں ملے گی، یہ ترکی سے چھپتی ہے، مرکز الجیلانی للبحوث العلمیہ استنبول، اور چھاپتے کون ہیں؟ السید الشریف الدکتور محمد فاضل جیلانی الحسنی والحسینی، حضور غوث پاک کی اولاد ہے، وہ خود چھاپتے ہیں، اپنے بابا جان کا لٹریچر ہیں اور ان کا علمی خزانہ خود چھاپتے ہیں، اور سب اسی کلر میں ہیں، یہ بھی وہاں سے آئی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ ایک مانگی، انہاں کیا پھر اسی آلات نے کہا تھا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ پھر وہ بادشاہ ہیں نا سخیوں کے، اساں ایک منگی، ترکی سے استنبول سے 25 کتابوں کا غوث اعظم کا سیٹ آ گیا، 25 کتابوں کا، اور 5-5 7-7 10-10 جلدوں کی کتابیں سب آ گئیں۔ وہ ہمارے ہزارے میں نا، میں ہزارے کا رہنے والا ہوں، آج بھی آگے سردی آ رہی ہے، جب بارشیں شروع ہوتی ہیں تو 15 دن پھر سورج نہیں نکلتا، یہ نکل جاوے نا 15-20 دنوں تو بعد دے سڑے لوگ کہتے ہیں بھئی چٹکا نکلے ذرا باہر نکل کے بھئی ذرا وہ توب شو بلائیے، چٹکا ہماری زبان میں کہتے ہیں چٹکا نکلے ذرا، سورج نے آنکھ دکھائی ہے۔ ہمارے ہزارے کے ایک سید تھے مانسیرہ کے، مرید تھے حضرت بابا قاسم موڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ موڑا شریف والے، اگے تے آج بیڑا غرق ہو کے نا، حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں پتہ نہیں کیا کی۔ بابا قاسم موڑوی جو ولیوں کے ولی تھے، ان کے مرید تھے شاہ صاحب، کہتے ہیں میں چل پڑا جیسے ہی بارش رکی کہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضری دے آؤں۔ یہ جو ٹھنڈیانی کا رستہ ہے، جو دوست کے ان کو پتہ ہے نیچے دریا ہے، اوپر سے رستہ جاتا ہے سڑک، تو تب تو سڑکیں نہیں ہوتی تھی، وہ اوپر سے پیدل چل رہے تھے، برف پڑی ہوئی تھی، کہتے ہیں سلپ ہوگا اور میں نیچے کو کھسک گیا دریا کی طرف، اور میں نے کہا اب دریا سے اوپر تو رکنا نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے فوراً کہا یا غوث اعظم دستگیر مدد، کہتے ہیں کسی نے مجھے پکڑ کے تو اوپر رستے میں رکھ دیا، میں چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ جب موڑا شریف پہنچا تو بابا قاسم موڑوی مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ مرید بھی بیٹھے تھے، میں جیسے ہی دروازے سے داخل ہوا، بھی پاس نہیں گیا، دور سے ہی میں نے کہا آقا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں بابا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جواب دے کے ساتھ ہی اپنی مری کی بولی میں کہنے لگے شاہ جی یہ نکے جے کام لئی تو سا غوث پاک ان تکلیف دیتی ہے، یہ کام تے مڑے جے بڑھا بابا بھی کر سکنا سی۔ تو جو کہے نا غوث پاک کی مدد کہاں سے آتی ہے، یہ ہم تازہ مدد دکھا رہے ہیں تمہیں، تازہ لیٹسٹ، اور کتابیں دیر آتی ہیں کارٹن ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں، تروڑے پھینک دیتے ہیں۔ میں جس کارٹن میں یہ کتاب میں آئی، مسجد میں بیٹھا ہوں خانہ خدا میں، اپنے گھر میں فرنیچر کے اوپر سجا کے وہ کارٹن بھی رکھا ہوا ہے۔ میں نے گھر والے آکھیا ایک کارٹن سٹنا نہیں، کیوں؟ میں اس واسطے کہ غوث پاک دا تحفہ ہے اس کارٹن سے، یہ کتاب ہے اور عقیدہ ہے غوث پاک کا۔ آج کا سید ہم اسے مانیں گے جو غوث اعظم جیسے سید کا عقیدہ ماننے والا ہوگا۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں ساری امتاں چو زور دی امت افضل، امت چو صحابہ افضل، صحابہ چو پھر چل دے فرمایا الاربعہ، حضور کے 4 یار افضل۔ غوث پاک پھر آگے چاروں میں برابر ہیں، جس مرضی کو آگے کر دیں پیچھے کر دیں۔ غوث پاک نے کہا نہیں مرضی نہیں چلے گی، میرے نانا نے یہ بھی واضح فرمایا ہے، فرمایا چاروں میں، کہا بیٹا تو میں علی زہرا حسن حسین کا ہوں، لیکن عقیدہ یہ ہے وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ پھر آگے پہلا نمبر کس کا ہے؟ غوث پاک۔ آج کراچی کا ایک فیروز قاسمی نامی بڈھا بابا اپنے آستانے پر کچھ لسوڑوں کو بلا کے نعرہ لگوا رہا تھا علی دا پہلا نمبر، وہ گج گیا کو علی دا پہلا نمبر، کہتے ہم سید ہیں۔ ادھر سدرا ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک بڈھا ہے، وہ کہتا ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ ادھر کچھ پنڈی میں بیٹھے ہیں بڈھے، وہ کہتے ہیں ہم بھی یہ کہتے ہیں۔ اب لاہور کا بھی اس رلے میں ایک رل گیا، وہ کہتے ہیں میں بھی یہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا مشرق سے مغرب تک تمام سیدوں کو جمع کرو،
ایک پلڑے میں رکھو، غوث اعظم کے جوڑوں کا وزن بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ غوث اعظم سید حسنی حسینی مولا علی کے بچے سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے لخت جگر، میرے آقا و مولا کے نواسے، جگر پارے غوث اعظم فرماتے ہیں آؤ تمہیں میں بتاؤں، یہ صدیوں پہلے یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو آج نیا عقیدہ لانچ کرے گا ہم کچل کے رکھ دیں گے، ہم رگڑ کے رکھ دیں گے، اور ہم فکر رضا کے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر کے رکھ دیں گے۔ غوث اعظم کہتے ہیں خلفائے راشدین، یہ الخلفاء الراشدون، یہ دیکھ لو، یہ غوث اعظم سیدوں کے سید، پہلا نمبر کس کا؟ فرمایا خلافت ابی بکر الصدیق۔ آگے کس کا ہے؟ کہا خلافت عمر الفاروق، یہ دیکھ لو، یہ عقیدہ ہے غوث پاک کا۔ آگے کہا خلافت عثمان، آگے تم پہلا نمبر، آگے فرمایا خلافت علی ابن ابی طالب۔ اگلا ورقہ بھی پلٹ دما، کم پورا ہو جائے نا، اگلا ورقہ بھی الٹ دما، یہ غوث پاک ہے۔ آگے فرمایا سنو، آگے کیا ہے؟ فرمایا خلافت معاویہ، سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ اللہ تو انو ایڈنگ دسی ہے، ایڈنگ تلے جو کچھ لکھیا وہ پڑھئیے نا، جڑا غوثیہ نعرے اللہ بیٹھے ہیں نا، غوث پاک دا منگتا، یہ جڑے لفظ اگین پڑھ کے ہر جملے پہ ایمان وجد کرے گا، ہر جملے پہ۔ یہ ہمارے آبا، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے عقائد، یہ ہمارے نظریات، معمولات، معتقدات، اعتقادات، اس سے نہ ہٹنا۔ بات میں ختم کرتا ہوں، ربیع الاول کا واسطہ، میلاد النبی کے اس مبارک مہینے کا واسطہ ایسے کر کے کہہ رہا ہوں، سنیوں ہاتھ سے احمد رضا کا دامن نہ جانے دینا، حس کا دامن نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا۔ ادھر بھی بیڑا انشاءاللہ پار رہے گا، ادھر بھی پار رہے گا۔ سونے محبوب کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مرکز آباد رکھے، یہ مسجد آباد رکھے، جن دوستوں نے اہتمام کیا اللہ انہیں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، جنہوں نے اتنی دیر تک مجھ جیسے نکمے ناکارہ خلائق کی باتیں بیٹھ کے سنی، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ میرے حق میں یہ دعا کرنا، اللہ سنی عقیدے پر حیاتی بخشے، اور امام محمد رضا کے زیر سایہ ان کے تعلیمات، عقائد اور نظریات کے سائے میں موت عطا فرمائے، اللہ علم دین، تفقہ فی الدین اور علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔